آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں انس گوندل ہوں. کل پارلیمنٹ کے اندر منی بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے جب مین بجٹ پیش ہوا تھا جون کے اندر، تب بھی پیپل پارٹی کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس حکومت کو منی بجٹ جو ہے وہ پیش کرنا پڑے گا، اور یہی صورتحال ہوئی. عمران خان صاحب کو، اس گورنمنٹ کو منی بجٹ جو ہے وہ پیش کرنا پڑا، کیونکہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ بڑی سخت ہیں، اور اس کے اگر یہ ہم شرائط نہیں مانتے ہیں تو 1 ارب ڈالر کی جو قسط ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو نہیں دی جائے گی. تو اس لیے اس منی بجٹ کو جو ہے وہ پیش کر دیا گیا، جس کے بعد 350 ارب کے ٹیکسز لگیں گے پاکستان کی عوام کے اوپر. اور ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے اپنے جتنے بھی قومی اسمبلی کے رکن تھے ان کو وہاں پہ کہا کہ آپ اس سیشن کا حصہ بنے، لیکن خود اینڈ موقع کے اوپر نجی مصروفیات کی وجہ سے اس سیشن کا حصہ نہیں بنے. آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اس سیشن کا حصہ نہیں بنے ہیں. بلاول بھٹو صاحب بھی اس سیشن کا حصہ نہیں بنے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ نجی مصروفیات کی بنیاد کے اوپر وہ اس سیشن میں نہ آ سکیں. اگر بات کی جائے اس منی بجٹ کی، تو اس منی بجٹ کے بعد موجودہ حکومت کو کیا کیا کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پاکستان کی عوام کے اوپر کون کون سے بوجھ آئیں گے، کون کون سے ٹیکس لگیں گے، کن کن اشیاء کے اوپر ٹیکس یہ لگائے جائیں گے. ایک مرتبہ پھر کیا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے، عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی آئے گی، کیونکہ مہنگائی تو آلریڈی ہے. تو جب ٹیکس لگائے جائیں گے تو پاکستان کی عوام کو اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک عام بندے کو اور جو ہے مشکلات دیکھنی پڑیں گی. اگر بات کی جائے کہ کن کن اشیاء کے اوپر یہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے بچوں کا خشک دودھ کے اوپر جو ہے یہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے. 17% کا دیا جائے گا. لیکٹروجن جو ہے، جس میں نیسلے کا دودھ ہوتا ہے، جو خشک دودھ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے. تو پہلے جو نیسلے کا 1 کلو کا جو پیکٹ ہے وہ آئی تھنک 1200 روپے کا آ رہا تھا، تو اب اس کے اوپر مطلب کہ وہ 1400 کا ہو جائے گا. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو یہاں سے جو گورنمنٹ کو جو پیسے اکٹھے ہوں گے، 9 ارب روپیہ یہاں سے اکٹھا ہوگا. اس کے بعد موبائل فون کالز جو ہم کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اس سے پہلے 10% ٹیکس تھا، اب موبائل فون کالز کے اوپر 15% ٹیکس لگا دیا گیا ہے، جس کے بعد اس گورنمنٹ کو 7 ارب روپے جو ہیں وہ جمع ہوں گے. کیونکہ موبائل کافی پاکستانی استعمال کرتے ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں اور لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. تو یہ تو اچھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگا ہے. کاش شاید اس کی وجہ سے لوگ موبائل استعمال کرنا کم کر دیں. اس کے بعد جو 850cc گاڑی ہیں، اس سے جتنی بڑی گاڑی ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگایا گیا ہے. وہ پہلے ٹیکس تھا 12%، اب یہ ٹیکس کر دیا گیا ہے 17% ٹیکس، سیل ٹیکس ہوگا اس کے اوپر. اسی کے ساتھ اگر میں یہ بتاؤں کہ ادویات کے جو خام مال ہے اس کے اوپر بھی جو ہے 17% جو ہے وہ ٹیکس لگے گا. آگے بات کی جائے بیکری آئٹمس کی، اس میں مطلب کہ بریڈ ہے، اس میں کوئی کیک ہے، مختلف اشیاء ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ 17% ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، پہلے وہاں پہ جو سیل ٹیکس تھا وہ تھا 7.4%، اب وہ ٹیکس چلا گیا ہے 17%. اگر ایک عام بندہ، ایک عام مزدور جو ہے وہ جب کھانا کھانے کے لیے ایک چھوٹے سے ڈھابے کے اوپر جائے گا یا پھر ایک ریسٹورنٹ کے اوپر جائے گا، تو وہاں جا کے اس کو یہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. مطلب آئٹمس کی اشیاء کے اندر جو ہے نا وہ اس سمت میں پے کرنا پڑے گا. مطلب اسی کے ساتھ اگر میں یہ بات کروں، امپورٹڈ جو ویجیٹیبلز ہیں وہاں سے پاکستان کو جو ہے 7 ارب کا ٹیکس جو ہے وہ وصول ہوگا. پولٹری سے اینڈ ڈیری پروڈکٹ سے 17% جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا جو ہم نے امپورٹ کرنا ہے. اسی کے ساتھ اگر بات کی جائے میک اپ کے اوپر، یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ بڑا زبردست ہوا ہے کہ جو میک اپ کا جو سامان ہے اس کے اوپر بھی 17% ٹیکس لگایا ہے، جس سے شاید یہ ہو جائے کہ میک اپ جو لوگ خریدتے ہیں وہ کم ہو جائے. اسی کے ساتھ اگر بات کی جائے زندہ مرغیوں جانوروں کی جو امپورٹ ہے اس کے اوپر بھی 17% ٹیکس لگا دیا ہے. اس کے ساتھ ایگریکلچر جو مشینری ہے اس کے اوپر بھی پہلے 5% ٹیکس تھا، اب اس ٹیکس کو 17% کر دیا گیا ہے. اور گولڈ اینڈ سلور کے اوپر پہلے 1% ٹیکس تھا، اب اس کے اوپر بھی 17% ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ سولر اینڈ ونڈ انرجی کے اوپر کے منصوبوں کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے. یہ جب بجٹ منظور ہوگا اور اس کے بعد کافی پاکستان کی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا.
اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ دیہڑی کے اوپر کام کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ امیر بندے کے لیے تو مشکلات کم ہی ہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی عوام اس بوجھ کو کس طرح برداشت کرتی ہے۔ 350 ارب کا ٹیکس جو ہے پاکستان گورنمنٹ نے یہ جمع کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ منی بجٹ کا جو بل ہے یہ منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو یہ بڑے امپورٹنٹ دن ہے سیاست کے حوالے سے۔ تو اسی چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ بل کب منظور ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھتے رہے میرا چینل۔ اللہ حافظ۔